ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر عفنان صاحب, بریک سے پہلے سینیٹر ہمایوں مومند صاحب نے کہا کہ جی 28ویں ترمیم آئے نہ آئے مگر ایک بازگشت یہ بھی ہے کہ پورے سسٹم کو چینج کیا جا رہا ہے, کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ لایا جا رہا ہے, اور 2002 میں جو ہوا تھا وہ اس طرف ہم جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اس کی بنیاد ہے, اور چاہے مشرف بھی بہت بڑا طاقتور ڈکٹیٹر تھا اپنے ٹائم کا, مگر وہ بھی اس چیز کو تبدیل نہیں کر سکا. اس نے ضرور کچھ طاقتیں جو ہیں وہ لے لیں, مگر بائی دا ٹائم 2008 تک وہ سارا کچھ ریورس ہو چکا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بنیادی چیز ہے نا, اسلامی تشخص ہے, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, یہ چیزیں آپ 2/3 میجورٹی سے تبدیل نہیں کر سکتے. اس کے اوپر 100% ایگریمنٹ تھا جب یہ آئین بنا تھا, یا تو پھر آپ وہ والا ایگریمنٹ لے کے آئیں تمام پورے ملک سے. یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہے یہ تو بیسکلی عمران خان صاحب خود بیٹھ کے بولتے تھے کہ یہ تو بڑا زبردست نظام ہے اور یہ بڑا ہی اچھا تھا, اور مطلب آپ مجھے بتا دیں کہ جس نظام کی وجہ سے اس ملک میں تباہ و بربادی آئی, مطلب آپ ون مین رول بنا کے جو مرضی کرتے پھریں, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر سے نظام تھا. تو پھر اب آپ, اور یہ وہ سارا وہی والا پلان تھا کہ ہم پہلے یہ لائیں گے, پھر ہم نظام تبدیل کر کے کسی اور کو لگا دیں گے, اور یہ پرانا فارمولا چلتا آ رہا ہے. اچھا سینیٹر گمرو صاحب, مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کی قربتیں کچھ ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ, اس لیے بھی چونکہ انہوں نے بھی اپنی کچھ غلطیاں کی ہیں اس سے آپ ناراض ہیں. 28ویں ترمیم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ شاید اس پہ نہ مانیں, کئی باتوں پہ نہ مانیں. تو کیا آپ کوئی اکٹھ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر پی ٹی آئی اور آپ کے درمیان؟ دیکھیے سیاست میں تو ہم تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ نیگوشیشنس اور ڈائلاگ جو ہے وہ کنٹینیو رہنا چاہیے. پیپلز پارٹی تو اس پر یقین رکھتی ہے, اور ڈیموکریسی تب اسٹرینتھن ہوگی جب سب پولیٹیکل پارٹی سے. پریزیڈنٹ کا بھی یہی خطاب تھا پارلیمنٹ کو کہ آپ ہر پولیٹیکل پارٹی 2 اسٹیپ پیچھے جائے اور ڈائلاگ کو جو ہے وہ آگے بڑھائے. لیکن اس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز جو ریلکٹنٹ ہوتی ہیں وہ ڈائلاگ کو جو ہے وہ آگے اگر نہیں بڑھاتی تو کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ ڈیموکریسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے, پارلیمنٹ کو تو فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارا تو شروع سے یہی موقف ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ جائیں. مگر کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ آپ اپوزیشن کے بینچز پہ جا کے بیٹھ جائیں؟ دیکھیں وہ تو سیاست میں کبھی بھی ہو سکتا ہے, سیاست میں تو ہو سکتا ہے, لیکن فار دا ٹائم بینگ ہم تو اس ٹریزری بینچز پہ بیٹھے ہیں. لیکن ایشوز تو ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, ایشوز ہیں کیونکہ دیکھیں کوalition بیسک منیمم پروگرام پر ہوتا ہے ہمیشہ. اگر وہ اس کو بھی جو ہے وائلیٹ کیا جائے تو پھر تو. اور منیمم پروگرام کے اندر کیا یہ آپ کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ 18ویں ترمیم کو نہ چھیڑا جائے؟ یہ بالکل ہماری تو 18ویں ترمیم تو ہم تو اس کے جو ہے وہ بانی ہیں 18ویں ترمیم کی. ہم اس کو کیسے جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا دیں, کیونکہ اس نے ہی 18ویں ترمیم میں ہی اوریجنل کانسٹیٹیوشن 1973 بحال کیا ہے. تو اس وجہ سے ہم 18ویں ترمیم پر تو کانسٹیٹیوشن کی بحالی یہی ہے. جنرل ضیاء جو جنرل مشرف نے اس کو ڈیفیس کیا ہوا تھا, اور جو جوڈیشری نے جو بعد میں ڈیفیس کیا, تو 18ویں ترمیم ایون 27th امینڈمنٹ یہ تو ہمارا مینیفیسٹو ہے. جی سینیٹر مومند صاحب, آپ اپنے صوبے کے اندر کیا اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیف منسٹر سہیل افریدی صاحب ہے وہ اپنی ٹرم پوری کر سکیں گے, یا ان کے خلاف بھی کنسپریسی ہو رہی؟ دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کس طرح اپنا سر اٹھا رہی ہے. دیکھیں میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کر لیتا ہوں. ابھی عفنان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بیسک فنڈامنٹل جو ہے وہ ڈیموکریسی کے اوپر پارلیمنٹری فارم آف ہے. ہم لوگوں نے دیکھا ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ نارملی ایک یونانیمس ڈیسیژن کے ساتھ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہے کہ ہم نے اتنی میجر چینجز لے کر آئے ہیں, خاص طور پہ جو میجر جوڈیشل چینجز تھی, اور اس میں آپ کی اتنے تھن نمبرز تھے کہ آپ کے لوگوں کو توڑنا پڑا ہے, کسی کو ڈرا کے, کسی کو دھمکا کے, کسی کو تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ نہیں آ سکتا. سن لیں اگر دیکھا جائے 2/3 میجورٹی کین ڈو اینی تھنگ. اگر 2/3 میجورٹی یہ کر دیتی ہے کہ ہاں اس طرح ہوگا تو وہ ہو جائے گا. اب 2/3 میجورٹی کے لیے آپ لوگوں نے زمین ہموار کر دیے بائے کون الیکٹ ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا. اب یہ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا, کیونکہ فارم 47 کس کو وہ دے دے گا. عفنان کو دیتا ہے نہیں دیتا, مجھے دیتا ہے نہیں دیتا, گمرو صاحب کو دیتا ہے نہیں دیتا. اب گیم آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے.
अब नाउ इट इज देयर प्रेरोगेटिव वो किसको देते, कौन 50,000 के 60,000 के 70,000 के मार्जिन से बेशक जीत जाए। सर मेरे पास बिल्कुल, मैंने प्रोग्राम का मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। सेनेटर साहब इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी एक सेपरेट प्रोग्राम रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर अफनान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर घुमरो साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारी तो दुआ यही रहेगी कि गेम जो है वो सियासतदानों के हाथ में रहे, चूँकि सियासतदान जो हैं वो मुंतखब होके आते हैं, मुंतखब नुमाइंदे होते हैं और वही अवाम की आवाज़ होते हैं। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।